بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، جیسا کہ آپ نے فعل کی تین حالتوں کے متعلق پڑھا ہے، فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل۔ اب ہم اس کی کچھ مزید اقسام کے متعلق پڑھتے ہیں۔ فعل کی اقسام کون سی ہیں؟ زمانے کے لحاظ سے فعل کی 6 اقسام ہیں: فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، فعل مضارع، اور 5 ہے فعل امر، اور 6 ہے فعل نہیں۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی کتنی اقسام ہیں؟ 6۔ کون کون سی؟ فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہیں۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ فعل ماضی کون سے فعل کو کہتے ہیں۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے۔ مثلاً مالی نے پودوں کو پانی دیا، میں نے اسکول کا کام کیا۔ ان مثالوں میں دیا اور کیا فعل ماضی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ماضی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اب فعل ماضی کی ہمارے پاس اقسام جو ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ فعل ماضی کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں: فعل ماضی مطلق، فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید، فعل ماضی استمراری، فعل ماضی شکیہ، فعل ماضی شرطی یا تمنائی۔ 6 اقسام ہیں ہمارے پاس فعل ماضی کی: فعل ماضی مطلق، فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید، فعل ماضی استمراری اور فعل ماضی شکیہ، فعل ماضی شرطی یا تمنائی۔ اب فعل ماضی مطلق جو ہے وہ ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ فعل ماضی مطلق ایسا فعل ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ تو موجود ہو، لیکن یہ واضح نہ ہو کہ وقت تھوڑا گزر چکا ہے یا زیادہ۔ ٹھیک ہے، فعل ماضی مطلق ہمارے پاس کون سا فعل ماضی ہے؟ وہ فعل ماضی ہے جس کے اندر گزرے ہوئے زمانے کا ذکر تو ہو، لیکن یہ پتہ نہ چلتا ہو کہ یہ تھوڑا وقت گزرا ہے اس کام کو ہوئے ہوئے یا بہت زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ مثلاً خالد آیا، اب یہ پتہ نہیں ہے کہ خالد صبح آیا، خالد دوپہر کو آیا، ابھی شام ہو رہی ہے، یا 1 گھنٹہ پہلے آیا، 2 گھنٹہ پہلے آیا۔ اس کے حوالے سے ہمیں مکمل طور کے اوپر معلومات نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو فعل ماضی مطلق ایسا فعل ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے کا ذکر ہو، لیکن یہ واضح نہ ہو کہ یہ کتنا دیر پہلے یہ واقعہ گزر چکا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر خالد آیا، لڑکا رویا، سریا نے خط لکھا۔ ٹھیک ہے، اب فعل ماضی مطلق بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ مصدر کی علامت نہ دور کر کے کبھی صرف الف اور کبھی یا بڑھا دی جاتی ہے، جیسے رونا سے رویا اور لکھنا سے لکھا۔ ٹھیک ہے، آنا سے آیا اور لکھنا سے لکھا وغیرہ۔ اس سے ہمارے پاس فعل ماضی مطلق بن جاتا ہے۔ فعل ماضی قریب، فعل ماضی قریب ہمارے پاس کون سا ہے؟ یہ قریب سے آپ لوگوں کو اندازہ چل جائے گا کہ اس کے اندر کون سی زمانے کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایسا فعل جس میں قریب کا گزرا ہوا زمانہ ظاہر ہو۔ ٹھیک ہے، ایسا فعل ماضی جس کے اندر قریب کا گزرا ہوا زمانہ ظاہر ہو۔ اسلم بھاگا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے ہمارے پاس اس کے اندر آ گیا ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قریب کے زمانے کے ذکر ہے۔ خالد آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ہمارے پاس یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قریب کے زمانے کا ذکر ہے۔ اسی طرح فعل ماضی بعید، بعید اب دور کو کہتے ہیں، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا فعل جس میں دور کا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، یعنی فعل ماضی بعید کہلائے گا، جیسے سلمہ نے خط لکھا تھا، خالد آیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے آپ فعل ماضی قریب کے اندر دیکھ چکے ہیں کہ ہے استعمال ہوا ہے، اور فعل ماضی بعید کے اندر ہمارے پاس تھا استعمال ہوا ہے۔ پھر ہمارے پاس ہے فعل ماضی استمراری۔ فعل ماضی استمراری وہ فعل ماضی ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ بار بار یا متواتر حالت میں پایا جائے، فعل ماضی استمراری کہلاتا ہے۔ مثلاً اکبر پڑھتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ریگولر جو ہے وہ روزمرہ کے معمول کے مطابق پڑھتا تھا۔ صبا لکھتی تھی، یعنی اس کا روزمرہ کا یہ کام تھا۔ اکبر پڑھ رہا تھا، صبا لکھ رہی تھی۔ اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ متواتر حالت میں پائے جانے والے فعل ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس فعل ماضی شکیہ یا احتمالی، جس میں گزرا ہوا زمانہ شک کے ساتھ پایا جائے۔ یہ جو شکیہ اس کے اندر استعمال ہوا ہے، فعل ماضی شکیہ یا احتمال، اس کے اندر شک یا احتمال کا ہونا جو ہے وہ پایا جاتا ہے، جس کے اندر تھوڑا سا انسان کنفیوز رہتا ہے کہ واقعی میں یہ پتہ نہیں کس وقت ہوا یا نہیں ہوا۔ صبا نے خط لکھا ہوگا، اب اس کے اندر یہ شک ہے، یہ احتمال پیدا ہو رہا ہے کہ شاید اس نے یہ خط لکھا ہوگا۔ خط آیا ہوگا، یعنی یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے اس کے اندر کہ یہ کام ہوا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہمارے پاس فعل ماضی شرطی یا تمنائی،
جس میں گزرا ہوا زمانہ شرط یا تمنا کے ساتھ پایا جائے۔ فعل ماضی شرطی یا تمنائی کہلاتا ہے، مثلاً اکبر آتا ہے، ٹھیک ہے، اصغر بھاگتا ہے۔ اب ہمارے پاس فعل حال ہے۔ فعل حال کی اقسام کون سی ہیں؟ فعل حال تمام اور فعل حال جاری۔ فعل حال تمام ہمارے پاس کون سے ہیں؟ فعل حال تمام میں موجودہ زمانے یعنی حال کا زمانہ پایا جاتا ہے، مثلاً لڑکی کتاب پڑھتی ہے۔ فعل حال تمام میں موجودہ زمانے یعنی حال کا زمانہ پایا جاتا ہے، مثلاً لڑکی کتاب پڑھتی ہے، لڑکا بھاگتا ہے۔ اور اسی طرح فعل حال جاری ہمارے پاس کون سا ہے؟ فعل حال جاری ہمارے پاس ہے، اس میں وہ زمانے کا ذکر ہوتا ہے جس کے اندر جاری زمانہ جو ہے اس کا ذکر ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، کنٹینیوس ٹینس کا حوالہ ہو۔ خالدہ لکھ رہی ہے، ماجد آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لکھ رہی ہے، آ رہا ہے، اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ زمانہ جو ہے یہ جاری ہے۔ اسی طرح پھر فعل مستقبل ہمارے پاس ہے، وہ زمانہ جس کے اندر مستقبل کا حوالہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ماجد کھانا کھائے گا، عاصم سبق پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اور فعل مضارع ہمارے پاس کون سا ہے؟ فعل مضارع ہمارے پاس وہ فعل ہے جس میں زمانہ حال اور مستقبل دونوں پایا جائے، فعل مضارع کہلاتا ہے، یعنی لڑکی کھائے خالد دیکھے، لڑکی کھائے خالد دیکھے۔ اب اس کے اندر ہمیں حال کا زمانہ بھی اندازہ ہوتا ہے اور مستقبل کا بھی، ٹھیک ہے، اس کے اندر دونوں زمانے جو ہیں اس کا پایا جانا ظاہر ہوتا ہے۔ فعل امر، اب امر سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے اندر کسی حکم کا ہونا جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ ایسا فعل جس میں حکم پایا جائے فعل امر کہلاتا ہے۔ بچوں بھاگو، لڑکیوں اسکول جاؤ، اکرم خط لکھ، اکبر آؤ، بولو لکھو کرو، اس کی مزید مثالیں ہیں۔ اور اس کے اندر یہ جو ہے یہ لازمی ہے کہ اس کے اندر یہ آرڈر کا سسٹم ہے اور اس کے اندر امر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فعل نہیں، اب نہیں کے اندر جو چیز ہو رہی ہے اس کے اندر کسی نہ کسی چیز سے آپ کو روکا جائے گا، ٹھیک ہے، جس فعل میں کسی کام سے روکا جائے اسے فعل نہیں کہتے ہیں، جیسے لڑکے شور مت مچاؤ، ساجدہ زیادہ نہ کھا۔ اب اس کے اندر نہ جو استعمال ہوا ہے، نہ کھاؤ وغیرہ، تو یہ ہمارے پاس فعل نہیں ہے۔ شکریہ۔